جو دونوں عاقل و بالغ ہوں وہ آپس میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو باپ ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وکیل کی جو ہے وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو خاتون ہے اس کو کہیں ورغلا کر تو نہیں لے کر آئے۔ کورٹ میرج ہے اسے بین کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ بین ہو گئے ہیں؟ سر، کورٹ میرج کو بین کرنے کی اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بعض جو شادیاں ہیں وہ گھروں میں جو خاندان کرواتے ہیں، اور بعض ایسی شادیاں ہیں جو کورٹ میرجز بھی کہلاتی ہیں، جو کہ یہ کورٹ میرج ایک بڑا بنیادی سوال ہے کیسے کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک قانونی ماہر سیف اللہ وڑائچ صاحب موجود ہیں۔ یہ فیملی میٹرز کو بھی دیکھتے ہیں، اس پر کافی ان کی جو ہے آخر ان کے کیسز ہیں جو کہ یہ فائٹ کرتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ وڑائچ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو کنٹریکٹ آف میرج ہے، یہ کورٹ میرج بیسیکلی یہ ہے کیا آسان ہے، مشکل ہے؟ سر بیسیکلی میرج ہی ہوتی ہے۔ وہ کورٹ کے اندر ہو تو اس کو کورٹ میرج کہہ دیتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے ہو تو تب بھی وہ میرج ہی ہوتی ہے۔ تو عربی میں ہمارا جو اسلامی شریعت ہے اس کے لحاظ سے اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی نکاح کے دو ہی انگریڈینٹس ہیں۔ آپ کو ایک میل اور فیمیل جو دونوں عاقل و بالغ ہوں وہ آپس میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دو گواہان کے سامنے کم از کم ایک مرد اور ایک عورت جب ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کہتے ہیں، کہ مرد آفر کرتا ہے عورت کو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ میں قبول ہے مجھے۔ یہی جملہ وہ 3 دفعہ کہتی ہے، اور اسی طرح پھر عورت مرد سے سوال کیا جاتا ہے تو دونوں جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دو گواہان کے سامنے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے ایکسیپشنز آتی ہیں کہ اگر کسی کا باپ نشئی ہے اور اپنی بیٹی کو بیچ دے کسی بوڑھے آدمی کو، اور وہ لڑکی وہاں نکاح نہ کرنا چاہتی ہو، تو یہاں پھر دین نے ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ یہ رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے۔ 4 ائمہ ہیں جن کی فقہ پر زیادہ تر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے اسلامی شریعت میں کہ 3 ائمہ کرام، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کی رائے یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو باپ ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف امام ابو حنیفہ ہے جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایکسیپشنز میں جہاں کو باپ اس قسم کا ہو تو وہاں عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی فرق نہیں۔ ہمیں ذرا پروسیجر بتائیے گا کہ جب ایک وکیل کے پاس ایک کپل آتا ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، وہ پروسیجر ہمیں پلیز بتائیں۔ بیسیکلی وکیل کی جو ہے وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو خاتون ہے اس کو کہیں ورغلا کر تو نہیں لے کر آئے، وہ اپنی آزاد مرضی سے آئی ہے، اور اگر آزاد مرضی سے آئی ہے تو کیوں ماں باپ کی مرضی کے خلاف آئی ہے، ایسی کون سی وجہ پیدا ہو گئی ہے۔ وکیل کو یہ چیز انشور کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں اور ماں باپ میرے نہیں کر رہے، میری مرضی کے خلاف کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں وکیل کی انٹری ہوتی ہے کہ وہاں پھر وہ وکیل جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو ارینج کرتا ہے، جو موقع پہ آ کے ان کا نکاح کرواتا ہے، اور نکاح کروانے کے بعد اس کو رجسٹر بھی کراتا ہے یونین کونسل میں۔ اس کے بعد خاتون کے اور اس لڑکے کے ہم جا کے عدالت میں باقاعدہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے دونوں جو ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں کہ لڑکی جا کے بیان دیتی ہے کہ میں نے اپنی آزاد مرضی سے اور خوشی سے نکاح کیا ہے۔ اس کی جو ہے کورٹ کی فیس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ کورٹ کی فیس تو بیسیکلی آپ جب کوئی کیس فائل کرتے ہیں اس کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، لیکن نکاح خواہ کے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں، اس کے رجسٹریشن کے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہر وکیل کی اپنی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ 10 لاکھ، وہ ہر وکیل کی اپنی ہے، وہ جتنی بھی ڈیمانڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دس از بٹوین دی لائر اینڈ ہز کلائنٹ، ٹھیک ہے، وہ ہر وکیل کی اپنی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ریسنٹ ہی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہے یا آرڈر ہے کہ نکاح جو کورٹ میرج ہے اسے بین کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ بین ہو گئے ہیں؟ سر، کورٹ میرج کو بین کرنے کی اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی ہم بطور مسلمان اور پاکستانی شہری، یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی رجسٹریشن بھی اسلامی شریعت کے لحاظ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ تحفہ ہمیں 1961 میں ایوب خان صاحب دے کے گئے ہوئے ہیں اس لاء کا۔ اس میں بہت ساری غیر اسلامی
چیزیں. سب سے بڑی اس میں غیر اسلامی چیز یہ ہے کہ سیکشن 6 انہوں نے دے دیا ہے پولیگیمی کا کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرے تو پہلے بیوی سے بھی اجازت لے اور ثالثی کونسل سے بھی اجازت لے. آپ ایک وکیل ہیں, کیا مشورہ دیں گے یہ جو نکاح کے لیے کون سا وے استعمال کرنا چاہیے لاسٹلی؟ سر سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ لو میرج بھی ارینج میرج ہونی چاہیے. آپ یہ بیسیکلی دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے, دو بندوں کا تو نہیں ہوتا, تو ہونا تو والدین کی مرضی سے ہی چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بات کی. تو جی ناظرین, آج ہم نے جو کورٹ میرج ہے اس پر تفصیلی بات کی کہ اور آخر میں جو مشورہ ہے وہ وکیل صاحب کا آپ نے سنا. گو وہ کورٹ میں ایسے کئی بے شمار کیسز کو جو ہے وہ فیس کرتے ہیں جن میں کورٹ میرجز جنہیں بولا جاتا ہے, لیکن ان کا مشورہ یہ ہے کہ بہتر جو نکاح ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کی مرضی سے اور اپنے رشتہ داروں کی موجودگی میں جو کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کی موجودگی میں, وہ سب سے بہترین ہے, بجائے کہ جو مرد ہیں وہ باہر تعلقات رکھیں. اس سے بہتر ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے. اور ہماری بہنیں جو گھروں میں کئی اتنی بڑی ایج ہو جاتی ہے, بالوں میں جیسا بتایا چاندی آ جاتی ہے, ان کی شادی نہیں ہوتی اور بغیر شادی کیے ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے, سوچنا ہوگا. اسلامی معاشرہ ہے, نکاح کو عام کریں, یہی میں آخر میں بات کروں گا. اب ایک اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اسے شیئر کریں تاکہ خیر کی بات دوسروں تک پہنچے. اللہ حافظ.